میں بیسیکلی سکھ مذہب سے بلانگ کرتی تھی اور میرا نام ببنیت کور تھا۔ یہ ببنیت کور اپنی سکھ دھرم کو چھوڑ کے کیوں اسلام قبول کیا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کا مجھے یہ ایک چیز بہت پسند ہے۔ وہ کون سا چیز ہے جو ان کو بہت پسند ہے؟ چلو سنتے ہیں اس کی پوری کہانی کو۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ چلو اس کی پوری کہانی کو اینڈ تک سنتے ہیں۔ میں بیسیکلی سکھ مذہب سے بلانگ کرتی تھی اور میرا نام ببنیت کور تھا۔ آپ کا اسم شریف کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے ابھی؟ الحمدللہ میرا نام ابھی جو ہے قرۃ الفاطمہ ہے۔ قرۃ الفاطمہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو 7 سال کی لمبی ریسرچ کے بعد سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والی ببنیت کور نے اسلام اپنا لیا ہے، جو کہ پہلے ایک سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنی ایک فرینڈ کو قرآن پڑھاتے پڑھاتے ببنیت کور کو اسلام کے کانسیپٹ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، اور جو ڈاؤٹس اب تک ببنیت کور کو عیسائیت کو لے کر تھے اس کا جواب اسے قرآن میں آ کر ملا، اور پھر کیسے ایک سکھ لڑکی کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی ایک نو مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بہت بہت زیادہ مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے۔ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ آپ کا جس مذہب میں آپ تھے آپ کا نام کیا تھا؟ میں بیسیکلی سکھ مذہب سے بلانگ کرتی تھی اور میرا نام ببنیت کور تھا۔ ٹھیک، ابھی جب آپ مسلمان بنے آپ کا اسم شریف کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے ابھی؟ الحمدللہ میرا نام ابھی جو ہے قرۃ الفاطمہ ہے۔ قرۃ الفاطمہ، جی۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ صحیح، ایک چھوٹی موٹی سی آپ اپنی جرنی ہمارے ساتھ سٹارٹ کیجئے۔ یہ کنسپٹ آپ کے اندر کیسے آیا، یعنی آپ اس مذہب کی طرف مائل کیسے ہوئے؟ میں پچھلے 7 سالوں سے میں بھی مور دین دیٹ میں اس پہ ریسرچ کر رہی تھی۔ میں نے جب اپنا کالج جوائن کیا تھا 2016 میں، اس ٹائم پہ میرے کچھ فرینڈس تھے جو کرسچن تھے، تو وہ مجھے بیسک اس کی ریالٹی بتاتے تھے کہ ہمارے ریلیجن میں جیزس ہے یا موزس تھے، تو ایسے میرے ساتھ کنسیپٹ تو میں اتنے زیادہ اسلام کو لے کر اتنا میرا نہ ہی دل تھا اور نہ ہی میں اس ٹائم پہ انٹرسٹڈ تھی، بیکاز ہمارے ایک قوم میں ایک اسلاموفوبیا ہے، کیونکہ ہم نے خود کے ایک لمٹس بنا رکھے ہیں اپنے دماغ میں کہ ہم جس گھر سے آئے ہیں ہم نے اسی لمیٹڈ میں رہنا ہے، ہم اس سے آگے نہ کبھی بڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم سوچتے بھی ہیں۔ تو میرے دماغ میں بھی جو اسلام کو لے کے ہے کچھ پازیٹیو نہیں تھا، انٹل اینڈ انلیس میرے کچھ فرینڈس تھے جو کرسچن تھے، تو وہ مجھے تھوڑا بہت اس کا کنسیپٹ دیتے تھے، اینڈ آئی واز مور انٹو دا ریلیجن آف کرسچینٹی۔ اینڈ میری ایک فرینڈ تھی جس کا نام سنیہا ہے، اور اس نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کی تھی، بٹ وہ جو لڑکی ہے وہ پڑھ نہیں پاتی تھی کیونکہ اس کو صرف ہندی ہی آتا تھا۔ تو اس نے میری ہیلپ لی تھی، میں اس کو قرآن پڑھاتی تھی، اور جسٹ کہ اس کو میں کچھ آن لائن ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتی تھی، جس سے مجھے بھی کنسیپٹ آیا کہ اسلام ریلیجن کیا ہے، اور جہاں پہ میرا کرسچینٹی میں کچھ کویسچن مارکس تھے وہ سارے کویسچن مارکس جا کے قرآن پہ جا کے وہاں پہ ان کے مجھے آنسرز ملے۔ رمضان کیا ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، آخرت کیا ہے ہماری، ہم کو جو اس دنیا میں ہم آئے ہیں یہ کیا ہے، ہمارا کیا ٹیسٹ ہے، ہم نے کہاں پہ جواب دینا ہے، تو یہ سب چیزیں وہاں پہ آئی۔ اور پھر میں نے آج سے آلموسٹ 2 سال پہلے ہی اس چیز کے بارے میں سوچنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو فائنلی میرا ایک پلیسمنٹ ہوا تھا جو قطر میں تھا، اور میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر وہاں گئی تھی، اور وہاں پہ میری ایک سپروائزر اور ایک مینیجر تھی جنہوں نے میرے بیسک کنسیپٹس کو کلیئر کیا، جہاں پہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ کیا اسلام صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے وہ سارا کنسیپٹ کلیئر کیا تو ریسنٹلی میں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد مجھے کمپنی کی طرف سے ہی عمرہ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور الحمدللہ میں نے اپنا فرسٹ عمرہ بھی کمپلیٹ کر لیا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس چیز کی بھی آپ کو بہت زیادہ مبارکبادی ہو۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ویڈیو آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کوئی
जोर और जबरदस्ती तो नहीं है इस वीडियो नहीं, में? मैं बस अपना एक मैसेज है जो मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमने जो अपने बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं, हमारे अक्सर क्या होता है कि हमारे जो फैमिलीज में चलता है, मेरे दादू एक रिलीजन के हैं तो हम उसको ही फॉलो करते हैं, और अगर हमारे पास कुछ ना हम आगे सोचते हैं ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, तो एंड अप क्या हो जाता है कि एक हम बाकी रिलीजन्स को लेकर एक हेट्रेड रखते हैं अपने सीने में कि नहीं हमारे जो दूसरा रिलीजन है वो इतना बेटर नहीं है, हम अपने से परफेक्ट है, बट हमें खुद को एक चांस देना चाहिए। ठीक। अच्छा, एक और सवाल आपसे, जिस मजहब में आप थे, सिख मजहब में और इस्लाम मजहब में, इन दोनों में से आपको क्या फर्क लगा जिसकी वजह से आपने सिख मजहब को छोड़ के आप इस्लाम मजहब में आ गई? मजहब हमारा, दोनों मजहब जो है वो सेम ही पॉइंट को बयान करते हैं। ठीक। क्योंकि सिखिज्म में अगर आप देखोगे एक मूल मंत्र है, इसको एक ओमकार में भी जो सिख कम्युनिटी वाले हैं वो जानते हैं, और हमारे जो कुरान पाक में है, जैसे सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। सो ये दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि अल्लाह एक है, ना ही उनका कोई फिगर है और ना ही उनसे कोई जना है, ना ही उनका कोई बेटा है, और वो एटर्नल है। तो सेम हम दोनों रिलीजन में सेम कंसेप्ट है, बट डिपेंड करता है कि कौन क्या मानते हैं। जो मैंने अपने रिलीजन में देखा है कि एक तो वो 300 इयर्स या मोर देन 300 इयर्स अगो पहले एक रिलीजन आया हुआ है, और इससे पहले भी एक मतलब लोग आए हैं जिसके एविडेंसेस भी हैं। तो उस टाइम पे इंसान सोच में पड़ जाता है कि अगर मतलब हमारा 300 साल पहले रिलीजन है तो इससे पहले क्या है। तो ये क्वेश्चन ने मुझे प्रोवोक किया कि मैं थोड़ा पीछे भी जाके देखूंगी क्या चल रहा है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल, आपने मुझे रात के 2 बजे कॉल की थी, तो इसका मकसद क्या था? मैंने आपको रात में इसलिए कॉल करके बुलाया क्योंकि अभी मेरी सुबह एयर टिकट है, मुझे कतर वापस जाना है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये चीज़ें इतने जल्दी वेरी शॉर्ट नोटिस पे मैं सबको इन्फॉर्म कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों को, अपने कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनको मैं ये बोलूँ कि जो सच्चाई है, जो मैंने अपना रिलीजन रिवर्ट किया है, जो मैं सच्चाई की ओर आई हुई हूँ, मैं वो सबको बताना चाहती हूँ, और मैं किसी को धोखे में रखना नहीं चाहती हूँ। एंड मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत पहले से ही आपको मैं फॉलो कर रही थी, आपकी वीडियोस में देखती भी थी, और मुझे ये भी पता था कि आप सऊदी में हैं, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि मैं आपको रीच करूँ। चलो, जज़ाकल्लाह खैर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे एक और नो मुस्लिम की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि पुरुषों में मर्दाना